A country that hosts and even celebrates UNSC-sanctioned terrorists, commenting on India, a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government. ایک بڑی حیران کن قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. ہمارے یہاں لوگ جب بھی کہیں پہنچتے ہیں یونائٹڈ نیشن یا ایسے کسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سی کنٹریز موجود ہوں، ہندوستان کی طرف سے بھی جواب آیا. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اسی لیے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کی ہے جس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بولا پاکستان پورا ریڈ میں ہے، اس کی بیلنس شیٹ بھی ریڈ میں ہے اور اس کے کرم بھی ریڈ میں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی پرائم منسٹر کہیں بھی جائے، یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی ایونٹ میں جائے، وہاں جا کر نہ تو یہ لوگ کسی طرح کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، نہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. موڈیز نے معاشی مستقبل کو غیر یقینی قرار دے دیا. حکومت جو ہیں وہ پورے فیکٹس اور فگرز لے کے بیٹھی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے چرچز جلائے گئے اور مائنورٹیز کا کیا حال ہے. اب اس کے اوپر کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے پاکستانی ہمیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. موڈیز کے مطابق IMF، دیگر ممالک اور مختلف اداروں سے قرض حاصل کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. ہم کام کر کے کما کے کھانا چاہتے ہیں، ہم لونز لے لے کر تھک گئے، لیکن پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ہرگز اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. یونائٹڈ نیشن میں بھارت پر سوال اٹھا رہے پاکستان کو ایک بار پھر منہ توڑ جواب ملا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ خراب مانوادھیکار ریکارڈز والے پاکستان کو بھارت پر ٹپنی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ساتھ ہی آروپ لگائے ہیں کہ پاکستان نے سنجکت راشٹر مانوادھیکار پریشد کے منچ کا پھر غلط استعمال کیا ہے. بدوار کو مانوادھیکار پریشد کے سطر میں بھارت کی طرف سے پرتھم سچیو انوپما سین نے صاف کر دیا ہے کہ جموں اور کشمیر اور لداخ بھارت کا ابھن انگ ہے. بھارت نے کہا ہے کہ چھیتر میں سشاسن، آرتھک اور ساماجک وکاس کے لیے بھارت سرکار کی طرف سے کیے جا رہے پریاس بھارت کا آنترک معاملہ ہے. بھارت نے کہا ہے کہ ان معاملوں پر بات کرنے کا پاکستان کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. انہوں نے بھری محفل میں کہا کہ ہم ایسے دیش پر دھیان نہیں دے سکتے جو آتنکواد سے ہوئے خون خرابے کے لال رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، جو قرض سے دبی بیلنس شیٹ کے لال رنگ سے رنگا ہوا ہے. جی، جنیوا میں ہیومن رائٹس کی جو کاؤنسل ہے اس کا ایک کنونشن تھا اور ادھر پاکستان نے بات کی جموں کشمیر کی اور پاکستان نے ایلیگیشنز لگائے کئی طرح کے ہندوستان کے اوپر اور کہا جو کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ جا کر پاکستان جو کشمیر کیا کرتا ہے، پاکستان نے وہی کیا. اور پاکستان نے یہی بات کی کہ ہیومن رائٹس کے اس کنونشن میں جا کے پاکستان نے جو ہے وہ ایک بار پھر یہی بات کی کہ جی جموں کشمیر جو ہندوستان کے پاس ہے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اسی قسم کی کئی دوسری ایلیگیشن جو ہیں وہ ہندوستان پہ لگائی، جس کے جواب میں ہندوستان کی طرف سے بھی جواب آیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک کلپ اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. With regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond, but as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union Territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. جی تو یہ تھی انوپما سنگھ. جی ہاں، یہ بھارت کی طرف سے بات کر رہی تھیں اور اس سے پہلے انوپما جو ہے وہ پاکستان میں بھی رہ چکی ہیں اور ابھی کوئی 2 منتھس پہلے تک وہ پاکستان میں تھی. میری ان سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے ڈیفرنٹ ایونٹس میں، کبھی دیوالی پہ، کبھی 26 جنوری اور کبھی 15 اگست وغیرہ کے ایونٹس میں میری ان سے ملاقات رہی ہے. اور ابھی انہوں نے میرے خیال 2 سال یہاں پہ گزارے پاکستان میں اور پھر وہ چلی گئی ہیں جنیوا.
جی ہاں، اور وہی یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا جواب پاکستان کو دے رہی تھی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی جموں کشمیر ہو یا لداخ ہو، وہ ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان کے پاکستان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ہندوستان کے معاملے میں۔ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی پرائم منسٹر کہیں بھی جائے، یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی ایونٹ میں جائے، وہاں جا کر نہ تو یہ لوگ کسی طرح کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، نہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، نہ دنیا کے 60 ٹرمز بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بھارت اور دوسری کنٹریز میں بڑی بڑی نیشنل کمپنیز جا رہی ہیں، اسی طرح کی کچھ کمپنیز پاکستان کے پاس بھی آئیں، ہم ایسا ماحول بنائیں گے، ہم ایسا کچھ سیکیورٹی دیں گے ان لوگوں کو، چاہے وہ پیسے کی سیکیورٹی ہو یا جان کی سیکیورٹی ہو، ہم اس کے اوپر کام کریں گے تاکہ پاکستان جو جگہ جگہ پہ جا کر اور لون مانگتا پھرتا ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ ہمارے یہاں فوڈ کرائسس بھی ہے، ہمارے یہاں واٹر کرائسس بھی ہے، ہمارے یہاں اور بھی 100 طرح کے پرابلمز ہیں، میڈیسنز بھی نہیں مل رہی ہوتی لوگوں کو، لیکن ہمارے یہاں لوگ جب بھی کہیں پہنچتے ہیں یونائٹڈ نیشن یا ایسے کسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سی کنٹریز موجود ہوں، بہت سی بڑی کنٹریز موجود ہوں، امپورٹنٹ کنٹریز موجود ہوں جو ان کی بات کو سن سکتی ہوں یا جن کے پاس جا کے ان کو اپنا پرابلم بتانا چاہیے، وہ پرابلم بتانے کے بجائے پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کشمیر کر کے نکل آتا ہے۔ ہم نے عمران خان کو بھی یہی کرتے دیکھا، ہم نے نواز شریف کو بھی یہی کرتے دیکھا، ہم نے اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کو بھی یہی کرتے دیکھا، اور جتنے بھی پرائم منسٹرز آتے ہیں یا فورن منسٹرز آتے ہیں پاکستان میں اور انہیں جہاں کہیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، جہاں جا کے وہ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کام کرنا چاہتا ہے، پاکستان ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتا ہے، فوڈ کرائسس پہ کام کرنا چاہتا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اکانومی پہ کام کرنا چاہتے ہیں، فائننس بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہم کام کر کے کما کے کھانا چاہتے ہیں، ہم لونز لے لے کر تھک گئے، لیکن پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ہرگز اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے، اس کے بجائے صرف کشمیر کشمیر کر کے۔ اب یقیناً پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے، نہ صرف لوگوں کا یہ کہنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جرنلسٹ، بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی ہمیں یہی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو جو ان کے مین ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، بجائے ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کرنے کے۔ ہندوستان سے بھی جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب لوگ پاکستان کے دشمن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب پاکستان کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کرائسس میں سے نکل آئے جس میں ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جب جاتے ہیں پاکستان سے، میں کہہ رہی ہوں، جب لوگ جاتے ہیں، نہ وہ ایکسٹریمزم پہ بات کرتے ہیں، نہ وہ فوڈ کرائسس پہ بات کرتے ہیں، نہ وہ ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، نہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ اس وقت کس نمبر پر ہے، یعنی کہ ابھی بھی لاسٹ سے اگر گننا شروع کریں تو 4 نمبر پہ ہمارا پاسپورٹ آج بھی ہے، کوئی پاکستان کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں کے ویزا نہیں مل رہے ہوتے، بہت پرابلمز ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں جو بھر دیا گیا ہے یا جو لوگ یہاں سے بھیجے جاتے